یہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرتے چلے جائیں، اور یہ جماعت کی بھی ذمہ داری ہے اگر احمدی ہیں۔ اور یہ ان یتیموں پر کوئی احسان نہیں ہے کہ بعد میں جتاتے پھرو کہ میں نے تمہاری مال کی، تمہاری جائیداد کی حفاظت کی اور نگرانی کرتا رہا، اگر میں نہ کرتا تو تم ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ نہیں، بلکہ یہ فرض ہے اسلامی معاشرے کا، یہ فرض ہے اور یتیم کا یہ حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض تم پر خدا تعالیٰ عائد کر رہا ہے، اس لیے ایک مومن کی حیثیت سے خدا تعالیٰ تمہارے سے عہد لے رہا ہے کہ اگر اس فرض کو پورا نہیں کرو گے تو یتیم کے مال میں اور یتیم کے مال میں غلط تصرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہی مضمون ہے جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کفا باللہ حسیبا، کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس بات کو مزید کھول کر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایک دوسری آیت میں سورہ نساء کی کہ آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتامہ کو ان کے مال دو اور خبیث چیزیں پاک چیزوں کے تبادلے میں نہ لیا کرو، اور ان کے اموال اپنے اموال سے ملا کر نہ کھا جایا کرو، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بھی وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے اور واضح فرمایا کہ اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے مفاد اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اگر تمہارا پاک مال بھی ہے تو اس بدنیتی کی وجہ سے وہ خبیث مال بن جائے گا۔ اور یہ حرام مال ایک بہت بڑا گناہ ہے کمانا، تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شدت ناراضگی کا اظہار سورہ نساء کی ایک آیت میں آگے جا کر یوں ہوتا ہے، فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ازرہ ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ جھونکتے ہیں اور یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے۔ بس یہ مال ایسا ہی ہے یتیموں کا کھانا جانا جیسے آگ، اور یہ آگ ان کو اس دنیا میں بھی جلائے گی اور مرنے کے بعد بھی وہ آگ میں پڑیں گے۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، کس شدت سے یتیم جو معاشرے کا کمزور حصہ ہے اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ معاشرے کا امن قائم رہے۔ جو لوگ ناجائز طریق پر دوسرے کا مال کھاتے ہیں سکون تو انہیں پھر بھی نہیں ملتا، بے چینی میں رہتے ہیں، کبھی کسی ناجائز طور پر مال کھانے والے کو آپ پرسکون نہیں دیکھیں گے۔ بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے اور اسے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر صرف مالدار یتیموں کی حفاظت کے بارے میں یہ کام نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ جو مال رکھنے والے یتیم ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا اور ان کے مال کی حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک عمومی حکم بھی ہے کہ پرورش اور تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے وہ غریب ہے، اگر یتیم غریب بھی ہے تو تب بھی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ صاحب جائیداد ہے تو تب بھی یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کے
جو ایک یتیم کا حق ہے وہ تو تم نے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ یتیم کی پرورش اس کے مال کے لالچ میں نہ ہو، بلکہ اس کی یتیمی کی حالت کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی 10ویں آیت میں فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ گئے تو ان کا کیا بنے گا، تو ان کو دوسروں کے متعلق بھی یعنی یتیموں کے متعلق بھی ڈر سے کام لینا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ یتیموں کے حقوق قائم کروانے کے لیے مزید تنبیہ ہے کہ کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے یتیموں کی پرورش کرتے ہوئے یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر بدسلوکی ہو تو یہ سوچ کر ہی ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس جب اپنے متعلق یہ سوچتے ہیں تو دوسروں کے متعلق بھی اسی طرح سوچو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بس بچوں کی تربیت کے بارے میں جو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جن کے سپرد یتیم بچے کیے گئے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں۔ بعض دفعہ اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ تربیت صرف لاڈ پیار کو سمجھا جاتا ہے، خاندان کے بزرگ نانا نانی دادا دادی غلط طریقے پر بچوں کو لاڈ پیار سے بگاڑ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اصل مقصود ان کو تربیت کر کے ان کو معاشرے کا بہترین حصہ بنانا ہے۔ بس اصل چیز یہی ہے کہ یہ یتیم جو بعض لحاظ سے بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں، ان کی ایسے رنگ میں تربیت ہو جو انہیں بہترین شہری بنا دے، معاشرے کا بہترین فرد بنا دے۔ بس نہ زیادہ سختیاں اچھی ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نرمی، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جس طرح ماں باپ کے سائے تلے رہنے والے بچے کا حق ہے، اسی طرح ایک یتیم کا بھی حق ہے۔ یتیموں کے حق کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے ان کی اصلاح اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کا اصلاح کرنے والے سے فرق جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں صرف کسی مال والے یتیم کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہر قسم کے کمزور غریب بے وسیلہ یتیم کا بھی ذکر ہے کہ یتیم کی اصلاح، اچھی پرورش، اچھی تعلیم بہت عمدہ کام ہے۔ ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ تعالیٰ کی خاطر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے
نیکیاں شمار ہوں گی، اور جس شخص نے زیر کفالت یتیم بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ کیا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔